السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے حکموں کو بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اپنے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اس سورت سے آیت نمبر 130 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی اعتبار سے جناتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی سوال کریں گے کہ کیا تم میں سے ہی ہم نے تمہارے لیے، تمہارے ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول نہیں بھیجا تھا جو میرے حکموں کو تمہارے سامنے بیان کرتے تھے؟ اور تمہاری زندگی کمپلیٹ ہونے کے بعد تم کو موت آئے گی، اور موت کے بعد اس دنیا کو ختم کر کے قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا، اور دنیا میں کیے گئے تمہارے تمام اعمالوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ کیا یہ بتلانے کے لیے تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تو وہ سب کے سب گواہی دیں گے کہ یقیناً آئے تھے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ پر اور آیت کریمہ کا جو ٹکڑا بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ اور جس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سے ایک بات اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناتوں میں بھی رسول آتے تھے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اب تک یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے، یہی جانا ہے کہ رسول آدم ہوئے، نوح ہوئے، یوسف ہوئے، یونس ہوئے، ابراہیم ہوئے، عیسیٰ ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، تو کیا جناتوں میں سے بھی رسول آتے تھے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی جماعت سے بھی پوچھے گا اور جناتوں کی جماعت سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم میں سے ہم نے تمہارے ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول نہیں بھیجا تھا؟ تو سب کے سب گواہی دیں گے کہ ہاں بھیجا تھا۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، اہل علم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کے اندر اور بھی جو آیات ہیں ان کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ جنات نبوت اور رسالت میں انسانوں کے ہی تابع ہیں، وگرنہ جناتوں میں کوئی رسول نہیں آیا۔ آپ قرآن کریم کی دوسری آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہسٹری جو دنیا کی ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو جب رسولوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو یہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو رسول بنا کر کے بھیجا، نوح کو رسول بنا کر کے بھیجا، ادریس کو رسول بنا کر کے بھیجا، ابراہیم کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور ان کی اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ لہٰذا صحیح بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہی کہ نبوت اور رسالت کے معاملے میں جنات انسانوں کے تابع ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہیں۔ جناتوں میں الگ سے رسول نہیں آئے ہیں، البتہ رسولوں کے پیغام کو جناتوں تک پہنچانے کے لیے منذرین جناتوں میں سے آتے رہے ہیں، ہر دور میں آتے رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جناتوں تک پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے ہیں آج بھی۔ آپ قرآن کریم میں سورۃ الاحقاف میں دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جناتوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ خاموش رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو توریت نازل ہوا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور پھر اس قرآن کریم کی تلاوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو رہی تھی، اس کو خوب غور و فکر سے سن لینے کے بعد اپنی قوم کے اندر گئے اور باضابطہ اپنی قوم کو ڈرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف ان کو دعوت دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ رسول جناتوں میں نہیں آئے ہیں، لیکن جناتوں کے اندر ایسے منذرین جو اللہ کے پیغام کو جناتوں تک پہنچانے والے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جناتوں تک پہنچایا، ایسے منذرین ڈرانے والے جناتوں میں سے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے،
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کیونکہ دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یا معشر الجن والانس یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں سے بھی مخاطب ہوگا اور انسانوں سے بھی مخاطب ہوگا، انسانوں کی جماعت سے مخاطب ہوگا، جناتوں کی جماعت سے مخاطب ہوگا، اور پوچھے گا کہ کیا تم میں سے ہی ہم نے تمہارے لیے رسول نہیں بھیجا تھا جو ہمارے حکم کو تم کو پڑھ کر کے سناتے تھے اور اس قیامت کے دن کے بارے میں تم کو بتلاتے تھے؟ تو وہ تمام کے تمام گواہی دیں گے کہ ہاں بھیجا تھا۔ تو اس کو سامنے رکھ کر کے مفسرین علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ جناتوں کا وجود اس روئے زمین پر انسانوں سے بہت پہلے سے ہے، انسان بعد میں آئے ہیں، پہلے اس دنیا میں جنات ہی آباد تھے، لہذا آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے جو جنات اس روئے زمین پر تھے اس میں انبیاء آتے رہے ہوں گے ان کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر صرف 2 ہی مخلوق بھیجے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف بنا کر کے حساب لے گا، ایک جو ہے جنات اور دوسرے انسان۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنوں کو بسایا ہوا تھا اس سمے جنوں میں رسول آتے رہے ہوں گے، لیکن آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد، ان کے آ جانے کے بعد جنات نبوت اور رسالت میں انسانوں کے تابع ہو گئے۔ البتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل کلیئر ہے، بالکل یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، جناتوں کے لیے بھی نبی بن کر کے آئے تھے، انسانوں کے لیے بھی نبی بن کر کے آئے تھے، بلکہ حدیثوں کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ باضابطہ جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے، اور بعض دفعہ جنات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور دعوت و تبلیغ کی بات کو سنا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو، یہی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ تفسیر کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جناتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی ہم نے رسول نہیں بھیجا تھا؟ تو جواب میں وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ رسول آئے تھے، آپ کے احکام کو بھی سنائے تھے اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہم کو بتلایا تھا، ہم کو خبر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اوپر اقرار کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے، لیکن دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ ان کو اللہ کے کلام سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ صرف اپنا منمانی کرنے کے چکر میں تھے۔ اور آگے مزید فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اس میں جو کفر و شرک کرنے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ گواہی دیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں کافر تھے، نبیوں کی بات کو سنا، نبیوں کی دعوت کو سنا، اللہ کے حکموں کو سنا، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر اور زبان سے بھی اس کا انکار کرتے رہے۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کی ہے۔ اس صورت کریمہ میں ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔